الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17ویں تراویح ہے اور آج تراویح میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ یعنی بقیہ 3 رکوع آیات 60 تا 93، سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کے 4 رکوع یعنی 44 آیات پڑھی جائیں گی۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ نمل کے آخری 3 رکوع اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور بے پایاں انعامات کا احاطہ کرتے ہیں۔ انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اسے عطا ہوا ہے اس کے حصول میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، نہ اس کے بس میں ہی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنے بل بوتے پر یا کسی دوسری قوت کے سہارے وہ ان انعامات کو حاصل کر لے۔ آغاز آسمان و زمین کی تخلیق، باران رحمت کے نزول اور خوشنما باغات اور شجرہائے بہار افزا سے کیا گیا ہے۔ سوال کر کے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور قوت ہے جو یہ کام کر سکے؟ پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید انعامات کا یوں ذکر فرمایا: زمین کو جائے قرار اور مسکن سکون و اطمینان کس نے بنایا؟ دریاؤں کی روانی اور پہاڑوں کی مضبوطی، کھارے اور میٹھے پانی کا ملاپ اور ان کے درمیان پردے کا حائل ہونا کس کی کرشمہ سازی ہے؟ مزید انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: بے قرار و مضطرب شخص جو ہر جانب سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے اور اس کے دکھ کا مداوع کون کرتا ہے؟ تمہیں آج زمین میں وارث کس نے بنایا ہے؟ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تم کو راستہ سجاتا ہے؟ اور خوشخبری لے کر آنے والی ہوائیں جو باران رحمت کی نوید ہوتی ہیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ تخلیق کی ابتدا کس نے کی اور اس کا اعادہ کون کرتا ہے؟ آسمان سے رزق برسانا اور زمین سے رزق اگانا کس کے قبضہ اختیار میں ہے؟ سوالوں کے جواب میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس قادر مطلق کے سوا کوئی اور بھی ہے جو ان چیزوں پر قادر ہو۔ وہی غیب کا علم رکھتا ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ مردے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کی یہ نعمتیں اپنی جگہ بے مثال و بے بدل ہیں، لیکن انسان کی روش بھی ناشکری اور سرکشی میں اپنی مثال آپ ہے۔ راہ راست سے ہٹ جانا، نادانی کو اپنے اوپر اوڑھ لینا، سوچ بچار اور غور و فکر کے دروازے بند کر دینا اور بلا جواز دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا انسان کے سیاہ کارناموں میں شامل ہے۔ کمال یہ ہے کہ ساری روش کے لیے انسان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یقین سے عاری اور شک کی وادی میں گم ہو جاتا ہے، چشم بینا سے محروم ہو کر اندھا بن جاتا ہے۔ اللہ ایسی بدبختی سے محفوظ و مامون رکھے۔ دوسرے رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ تم جس بات کے منکر ہو، کیا عجیب کہ وہ تمہارے قریب آ پہنچی ہو۔ اے ناشکرے لوگو، اپنے رب کے فضل اور رحمت کا حق ادا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مردے جس طرح نہیں سن سکتے، اسی طرح حق کا انکار کرنے والے بہرے بن کر حق سے ناآشنا رہتے ہیں۔ دل اندھے ہو جائیں تو اللہ کے رسول بھی لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ ہاں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف ہو، انہیں ایمان کی توفیق بھی ملتی ہے اور فرما برداری کے سلیقے بھی آ جاتے ہیں۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت آیت نمبر 82 میں بیان کی گئی کہ انسانوں کے سامنے زمین سے ایک جانور نکلے گا
اور ان سے گفتگو کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اور اسی وقت دن دہاڑے یہ جانور بھی زمین سے نمودار ہو جائے گا۔ پھر سب اگلے اور پچھلے فوج در فوج میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو گھیرے میں لے لیا جائے گا اور ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ یہی وقت ہوگا جب ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ ان آیات میں قیامت کے مختلف مراحل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلا نفخ صور ہوگا تو لوگ بدترین قسم کے خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد نفخ بعثت ہوگا، جس کے بعد سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ توحید اور آخرت کی عقیدے کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت مؤثر پیرائی میں اپنے مخاطب لوگوں یعنی اہل مکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اور یہ معبود یعنی اللہ اجنبی نہیں ہے۔ تمہارے شہر کا رب وہی ہے، اور اسی نے اس کو حرم بنایا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کہ جسے ہدایت ملی تو یہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے، اور جس نے اسے ٹھکرا دیا تو وہ اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ درد دل کے ساتھ کی گئی اس اپیل کو بھی سنگ دل لوگوں نے کوئی اہمیت نہ دی، تو آخری آیت میں کہا تم مانو نہ مانو، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، اور آج تم انجان بنے بھی ہو، اس وقت تم خود پہچان لوگے، اور اے نبی تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم سب کرتے ہو۔ یہ سورہ نمل کے آج پڑھے جانے والے 3 رکوع کا خلاصہ ہے، آیات 60 تا 93 تک۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ یہ سورہ ترتیب میں جس طرح سورہ شعراء اور نمل کے بعد بھی ہے، اس طرح نزول کے لحاظ سے بھی ان سے بعد کی صورت ہے۔ جیسی قرآن میں ترتیب ہے ویسی نزول کی بھی ترتیب ہے۔ آیت نمبر 25 میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شیخ مدین کے سامنے اپنے احوال کے قصے بیان کیے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اسی لفظ سے سورہ کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی ابتدا سے آخر تک شخصیت، ان کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کے پیغام رسالت پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جامع ترین سمان عمری سورہ طٰہٰ کے بعد یہی بیان کی گئی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین اعتراض کرتے تھے، اس سے ملتی جلتی کیفیت سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا۔ قریش کے اعتراضات کا بیچ بیچ میں جواب دیا گیا ہے۔ واقعہ موسیٰ و فرعون سے استشہاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کشمکش پر اس کا خوبصورت انطباق اس سورہ کے صفحات میں نظر آتا ہے۔ ایک اہم بات جو اس سورہ کے آغاز میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے قوت کے بلبوتے پر زمین میں سرکشی کی انتہا کر دی۔ طبقاتی تقسیم کے ذریعے آبادی کے ایک حصے بنی اسرائیل کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سرکشوں سے قیادت چھین لیں، اور جن لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا گیا ہے انہیں پیشوا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ مستضعفین کو جب چاہے پیشوا بنا دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس نے دنیا کا امام بنا دیا۔ فرعون و حامان اور ان کے لشکر جو منصوبے بنا رہے تھے انہیں ناکام کرنے کا ربانی فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی ماں پریشان تھی کہ فرعون کے کارندے بچہ لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ نے انہیں تسلی دی، اور جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، موسیٰ نے اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑا قصر فرعونی کے پاس پہنچا تو آل فرعون نے اسے نکال لیا۔ اب منصوبہ خداوندی کے مطابق ان کی پرورش شاہی محل میں ہونے لگی۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن اور جوانی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ملکہ کے مشورے پر بادشاہ نے اس خوبصورت بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کی پرورش شہزادوں جیسی ہو رہی تھی، لیکن اس شہزادے کو بھی معلوم تھا کہ وہ اس ظالمانہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ ان کی نسل اور خون سے نہیں ہے۔ جوانی کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو از راہ ہمدردی اسرائیلی کی استدعا پر مدد کے لیے آگے بڑھے۔ قبطی نے رعونت دکھائی تو محض سرزنش کے لیے اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ خدا کی قدرت کے اس مکے سے قبطی جان بحق ہو گیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہیں اس واقعے پر ندامت ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے جو سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عہد کیا کہ وہ کبھی مجرموں کے مددگار نہیں بنیں گے۔ اگلے دن وہی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ آج وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا آدمی ہے۔ وہ سمجھا کہ مجھے آج سرزنش کی ہے تو گھونسا بھی مجھے ہی ماریں گے، حالانکہ ان کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ احسان فراموش اسرائیلی پکار اٹھا، اے موسیٰ، آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو کر چکا ہے۔ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور فساد کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ یوں اس نے اس سربستہ راز سے پردہ اٹھا دیا اور معلوم ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو کسی خیر خواہ کے ذریعے اطلاع ملی کہ دربار شاہی میں آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر کہیں نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ مصر سے نکل کر انہوں نے مدین کا رخ کیا اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے تنے تنہا سفر پر چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدین میں آمد اور وہاں قیام کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ مدین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک کنواں پایا جہاں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ قریب ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں، وہ بیچاری پریشان تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے اپنی پریشان حالی کی داستان یوں سنائی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں، پانی کے ڈول کھینچنا ان کی سکت میں نہیں۔ جب دیگر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی اگر بچ جائے تو ہم اپنے مویشیوں کو پلا لیتی ہیں۔ یہ کہانی سن کر موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے ڈول کھینچے اور ان کے جانوروں کو خوب سیراب کر دیا۔ پھر وہ خاموشی سے ایک جانب ہٹ کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت نمبر 24 میں بیان کی گئی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس وقت اس کا شدید محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس وقت اس کا شدید محتاج ہوں۔ اللہ کے بندے کی یہ دعا بڑی جامع ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اپنے والد کا پیغام دیا کہ وہ اجنبی کو بلا رہے ہیں تاکہ جانوروں کو پانی پلانے کا صلہ دیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ مدین کا نام کیا تھا کسی مستند حوالے سے معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض لوگوں نے، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی اس شخصیت کو حضرت شعیب علیہ السلام قرار دیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شیخ مدین، جن کی گفتگو سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیغام ربانی سے آشنا اور دین اسلام پر کاربند تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہوں، اور کیا بعید کہ ان کا نام بھی شعیب ہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
شیخ مدین سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے سوال پر اپنے واقعات بیان کیے تو جہاں دیدہ بزرگ نے اپنے مہمان کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی غم نہ کر، تو ظالموں کے پکڑ سے نکل چکا ہے اور ظلم ڈھانے والی قوم سے تجھے نجات مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام رضامند ہوں تو 8 سال تک ان کی خدمت کریں اور اس کے عوض میں وہ اپنی ایک بیٹی ان سے بیاہ دیں گے۔ اگر 8 کی بجائے 10 سال خدمت کر دیں تو یہ ان کا احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیخ مدین سے معاہدہ کر لیا اور پھر انہوں نے 8 نہیں 10 سال خدمت کی۔ اس معاہدے پر اللہ کو وکیل بنایا گیا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ شیخ مدین کی بیٹی نے کہا، بابا جان اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی۔ بیٹی کی رائے پر ہی شیخ مدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی جو باہمی رضامندی سے طے ہو گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی نے جو صفات بیان کی ان کا اس کے پاس کیا علم تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مضبوطی تو پانی کے ڈول کھینچتے وقت سامنے آ گئی تھی، اور امانت و دیانت اور پاکیزگی کردار کا اندازہ اسے یوں ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی طرف سے دعوت دینے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا کہ ایک اجنبی جوان لڑکی ان کے سامنے چلے اور ان کی نظریں اس پر پڑیں۔ یہ پاکیزگی اللہ کے برگزیدہ بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ قیام مدین کا یہ عرصہ بیتا اور موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کو چلے تو راستے میں شدید بارش، سردی اور رات کی تاریکی میں ایک روشنی نظر آئی۔ اپنے اہل و عیال کو کسی درخت کے نیچے بٹھا کر روشنی کی جانب گئے، اور جیسا کہ پہلے مضمون میں گزر چکا ہے، روشنی میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک۔ گویا روشنی دیکھ کر اس خیال سے گئے تھے کہ کوئی آگ تاپنے کا سامان ہو جائے گا، لیکن وہاں تاج نبوت سر پر رکھ دیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر پیغام پہنچا دو۔ سوال جواب بھی ہوئے اور اللہ نے معجزات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی نصرت کا وعدہ بھی کیا۔ یوں اللہ کا نبی بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے مشن پر یکسوئی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ان واقعات کے تناظر میں اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت منکرین کو سنا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات رونما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدین ہی کے درمیان تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو آپ کو ان تمام واقعات سے باخبر کرتی ہے۔ فرعون کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی کفر کے سرغنے بن کر نمودار ہوئے اور جہنم کی طرف لوگوں کو ہنکا لے گئے۔ اس عرصے میں ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ حبشہ سے کچھ لوگ جو دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم تھے، احوال جاننے کے لیے مکہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر وہ جھوم اٹھے اور انہوں نے دعوت کے جواب میں کہا، یہ واقعی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 53 میں بیان کی گئی۔ حبشہ سے آنے والے 20 افراد کا یہ وفد اہل مکہ کے لیے تجسس کا باعث بنا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان پر خوب برسے اور کہا، تم عجب بے وقوف لوگ ہو، تمہاری قوم نے حقیقت حال جاننے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا تھا اور تم جادو کا شکار ہو گئے ہو۔ ان اہل حق نے ان بیہودہ باتوں کے جواب میں کہا، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات آیت نمبر 55 میں بیان کی گئی۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اہل حق کا اجر دوہرا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہ سابقہ کتب پر ایمان رکھتے تھے اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کسی غلو یا افراط و تفرید کا شکار نہیں تھے، اور پھر نبی آخر الزماں کی دعوت ان تک پہنچی تو بلا جھجک اسے قبول کر لیا۔
واقعی وہ دوہرے اجر کے مستحق ہونے چاہیے۔ اس سلسلہ آیات میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 56 میں بیان کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سرپرستی اور حمایت کی، ہر مشکل اور ابتلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اس کے باوجود اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بڑے درد دل اور اصرار کے ساتھ کہا، چچا جان میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دیں، مگر قریش کے بڑے سرداروں نے کہا، دیکھنا ابو طالب، ملت عبد المطلب کو چھوڑ نہ دینا۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ابو طالب جیسی شخصیت کلمہ طیبہ کی اقرار سے محروم رہ گئی۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ بندہ تو بے بس ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کا ہوگا۔ انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا نہیں جائے گا، صرف جہنم کی آگ کے تسمے ان کے بوٹوں میں ڈالے جائیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس سے بھی ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مگر کیا بعید کہ اللہ اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے ان کے شفیق چچا کو عذاب سے نکال دے۔ قریش مکہ اسلام قبول کرنے سے اس وجہ سے بھی انکاری تھے کہ اس دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہارے کفر کے باوجود حرم کو تمہارے لیے جائے پناہ قرار دیا ہے، اور جس کی طرف سے ساری دنیا کے ثمرات و میوجات کھینچے چلے آتے ہیں، جو تمہیں وافر رزق عطا فرماتا ہے، کیا وہ تمہاری وفاداری کے بعد تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دے گا؟ فرمایا کہ بستیوں کو ہم ہلاک کرتے ہیں جب ان پر اتمام حجت ہو جائے، اور جب وہاں رہنے والے ظلم کی حدوں کو پھلانگ پائیں۔ رات اور دن اللہ کی آیات میں سے بہت نمایاں نشانیاں ہیں۔ مختلف انداز میں ان آیات ربانی کا تعارف کتاب مبین میں ملتا ہے۔ ہر پیرائے میں انسان کو یہ سمجھانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ دن اور رات کو ایک معمول کا حصہ سمجھ کر اندھا نہ بن جائے، بلکہ ان کے آنے اور جانے کی حکمتوں پر غور کرے۔ آیت نمبر 71 میں تک اللہ نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ حقیقت یہ ہے کہ رات کی تاریکی بہت ہولناک، ڈراؤنی اور مہیب ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر شخص اس امر سے بھی بخوبی واقف ہے کہ رات کا یہ سناٹا اور سکون مخلوق کے لیے بے پناہ نعمتوں کا خزانہ بھی ہے۔ رات کے بعد دن آتا ہے تو یہ 10-12 گھنٹے کے رات باعث رحمت بن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر دن ناپید ہوتا اور ہمیشہ کے لیے رات کی تاریکیاں ہی کائنات کا مقدر ٹھہرتی تو زندگی کس قدر اجیرن ہو جاتی۔ اسی طرح روز روشن ایک بے پایہ نعمت ہے، اس میں سارے کاروبار زندگی چلتے ہیں، لیکن اگر رات کا وجود نہ ہوتا تو دن کی یہ ہنگامہ آرائیاں مخلوق کو پاگل بنا دیتی۔ حکیم مطلق نے کمال حکمت کے ساتھ ان میں توازن پیدا کیا ہے۔ دن اور رات محض وقت کی تبدیلی نہیں بلکہ اس وقت کو پیدا کرنے والے اور اس کی تدبیر کرنے والے خالق کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری بنی اسرائیل میں سے بھی تھا۔ اپنی قوم سے بغاوت کر کے وہ شاہی دربار میں اتنا طاقتور اور مقرب بن گیا کہ سب سے اہم وزارت یعنی وزارت خزانہ کا قلمدان اسے سونپ دیا گیا۔ قرآن نے اس کا نام قارون بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی صورت میں
اس کا تفصیلی ذکر آیا ہے آیت نمبر 76 تا 82 میں، ورنہ دیگر مقامات پر محض اس کے نام کا تذکرہ ہے، وہاں اس کی شخصیت کا کوئی تعارف سامنے نہیں آتا۔ قرآن مجید کے دیگر 2 مقامات پر جہاں اس کا نام فرعون اور حامان کے ساتھ آیا ہے وہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 39 اور سورہ مومن آیت نمبر 24 ہیں۔ وہاں نام کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ فرعون اور حامان کا ساتھی تھا۔ یہاں سورہ قصص میں اس کی دولت کا اللہ نے یوں تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی دولت کو اپنی ذاتی کمال اور اپنے علم و ہنر کی یافت سمجھتا تھا۔ ایک روز اپنی قوم کے درمیان پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کوتاہ بین لوگوں کی آنکھیں چدھیا گئیں اور وہ رشک کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اس موقع پر جو حقیقی علم و معرفت کے حاملین تھے انہوں نے پکار کر کہا کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، تم دنیا پر ریجھے جاتے ہو، ایمان و عمل صالح اور اس پر ملنے والے ثواب پر تمہاری نظر ہی نہیں ہے۔ تم اس شخص کی خوش قسمت سمجھ رہے ہو، تم اس شخص کو خوش قسمت سمجھ رہے ہو جس کا مقدر تباہی ہے۔ مال پرستوں کی سمجھ میں یہ بات نہ اس وقت آئی تھی نہ کسی اور دور میں آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو مع اس کی دولت اور خزانوں کے زمین میں دھسا دیا، کوئی بھی تو اس کی مدد کرنے کو نہ آ سکا۔ جسے اپنے علم و ہنر پر ناز تھا وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ قارون کا انجام واقعی بڑا دردناک تھا اور فرعون سے پہلے اسے زمین کا نگل جانا ایک واضح تنبیہ اور وعید تھی، لیکن لوگ کب کان دھرتے ہیں۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کا مقدر ہے۔ کثرت مال سے عموماً لوگوں کے اندر 2 مرض پیدا ہوتے ہیں، یعنی تکبر اور فساد، اس لیے قارون کے انجام کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے امیدوار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں نوازا۔ بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا مخالفین کو جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق مقال پر جانی ہونے والے ان مضامین کو سنتے تھے، لیکن ان سے کوئی درس حاصل کرنے کے بجائے یہی الزام لگاتے تھے کہ اس نے سب کچھ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ جس اللہ نے بڑے بڑے فرعون، حامان اور قارون کو گرفتار عذاب کیا، وہ اپنے بارے میں آخری آیت میں فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یہ ہیں مضامین سورہ قصص کے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے جس کی 4 رکوع یعنی 44 آیات آج سنی جائیں گی۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ سورہ کی آیت نمبر 41 میں لفظ عنکبوت آیا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ایمان اور آزمائش ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔
इस अहम मौजू पर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अनकबूत की तफसीर में जो हाशिया लिखा है, इसके कुछ हिस्से मुलाहिजा फरमाइए। वालिदैन के हुकूक भी बयान किए गए हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। आयत नंबर 14 में फरमाया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाई। इस मुद्दत के गुजर जाने पर बतौर इत्माम हुज्जत जालिमों की तबाही की दुआ मांगी गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनको आग में जलाने का जिक्र है। फिर उनको जो इमामत अता की गई और जिन नेमतों से नवाजा गया उनका तस्करा है। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के हालात बयान हुए हैं। कौम लूत की तबाही का मजमून हस्ब साबिक फिर दोहराया गया है। आखिर में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है। फिर आद और समूद, कारून, फिरौन और हामान सब मुनकरीन और बागियों पर वारिद होने वाले अजाब की झलकियां दिखाई गई हैं। अल्लाह को छोड़कर जिन जिन हस्तियों को लोग अपनी इताअत और सरपरस्ती का मालिक बनाते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी बयान की गई है। वो भी अपना घर बनाती है, लेकिन सबसे कमजोर और बोदा घर मकड़ी ही का होता है। सूरह अनकबूत की तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह ताला हमें सूरह नमल, सूरह कसस और सूरह अनकबूत के मज़ामीन पर गौर करने, पूरे कुरान के मज़ामीन पर गौर करने, अपने ईमान को मजबूत करने और अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.